تعلیمی اداروں میں تربیت کے فقدان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ اشرف حسین اخونزادہ صاحب۔ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے عقائد کے اوپر کام کریں۔ جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، بے شک کمزور ترین دلائل، سادہ ترین دلائل، لیکن اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ان دلائل کی بنیاد پر بچہ اگر کنونسڈ ہو جاتا ہے کہ میں کسی ذات کا بندہ ہوں اور اس نے میرے لیے احکام بنائے ہیں اور میں نے کل کو جا کے دوبارہ حساب بھی دینا ہے، تو یہ یقینی طور پر یہ بچہ آپ اس کو جہاں بھی بھیج دو، وہ اپنی تربیت کا انتظام کچھ عرصے کے بعد خود کرنا شروع کر دے گا۔ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ کمرشل جو پرپزز کے لیے ہاسٹلز بناتے تھے، لیکن ابھی وہ شفٹ ہو گیا ہے، لوگ اپنے جو کمرشل پرپزز کے لیے اس کے فائدے کے لیے کالجز بھی بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں۔ تو یہ جو تعلیمی اداروں کا جو بنانے کا مقصد اس کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اس کو آپ کس حد تک تربیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کے والدین بچوں کو جب اسکول میں داخلہ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ کہ اس میں تربیت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یا صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تعلیم مل رہی نہیں، بلکہ تعلیم بھی نہیں، یہاں نمبر مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں؟ اگر ان ترجیحات کو سامنے رکھ کر ہمارے ادارے بنائے گئے ہیں، چلا رہے ہیں، تو پھر یہ توقع کرنا کہ ان کے اندر جو نصاب ہے وہ ہماری تربیت کی نیڈز کو فلفل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک غلط سوال ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہماری ترجیحات ہے یا نہیں۔ اگر ترجیحات نہیں ہے تو ہمیں یہ سوال زیادہ اٹھانا چاہیے کہ ہماری ترجیحات میں تربیت کیوں نہیں ہے۔ تربیت تو ایک مسلسل پروسیس کا نام ہے، یہ تو سال بھر جاری رہے گا تو تھوڑا سا کوئی آ کے فرق پڑے گا۔ یعنی اگر آپ 100 دن پڑھائیں گے تو 2% تبدیلی آ سکتی ہے۔ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو بیرونی جو NGOs ہے ان کی جو مداخلت کافی حد تک ہے، باقی چیزوں میں بھی، لیکن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں خاص کر۔ تو ابھی وہاں پہ تعلیمی اداروں میں باقی چیزوں میں ریسرچ پہ فوکس کرتے ہیں، اسٹڈی پہ کرتے ہیں، لیکن کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ناچ گانا ڈانس ان چیزوں کو ہر اسکول کے کوئی بھی ایونٹ ہو اس میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا رول ہے جو NGOs وغیرہ کا ہے وہ تعلیمی پروسیس میں، خاص کر GB کے کانٹیکس میں؟ کہ آپ کسی بھی معاشرے میں دیکھیں، اگر اس معاشرے کے اندر موجود لوگوں کی تربیت ٹھوس علمی بنیادوں کے اوپر نہیں ہے تو کوئی بھی ہوا لے کے ان کو اس طرف جا سکتی ہے، دوسری ہوا ان کو لے کے اس طرف جا سکتی ہے۔ ایجوکیشن میں ہم نے نرمی دکھائی ہے، ہم نے گویا اپنے دین کو نظر انداز کر دیا۔ ہم نے کہا کہ اگر دین اور تعلیم میں سے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے دین اور تعلیم میں کبھی آپ کو ایک کو اپنانا پڑے، لیکن وہ آتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ادارے ہوتے ہیں جیسے میڈیا ہے مثلا، انہوں نے ایسا پیش کیا کہ آپ کو ان میں سے دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے، تو آپ کے پاس تیسرا آپشن نہیں ہے۔ تو ہم گویا پھر کہتے ہیں کہ اگر تیسرا آپشن نہیں ہے تو پھر ہم تعلیم کو لے لیں گے، بھائی تربیت بے شک جائیں، تاکہ جو فورن NGOs ہو ان کو بھی کچھ لوکل بینیفیشریز ہوتے ہیں جو ان کو وہاں پہ گراؤنڈ دیتے ہیں، وہاں پہ وہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں۔ تو وہاں کے جو کلچر اور نارمس کی حفاظت میں یا اسکولوں میں بہتر تربیتی ماحول کے لیے کن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اور ان کو رول پلے کرنا؟ جب تک والدین کے اندر یہ شعور نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اسکولوں کے اندر زیادہ تبدیلی کی ہم توقع نہیں رہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہے آپ کا میزبان سجاد حسین۔ ناظرین، یہ بات مسلم ہے کہ جدید اور معیاری تعلیم کے بغیر بچوں کی پرورش اس شجر بے ثمر کے مانند ہے جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر ہم نئی نسل کو جدید اور معیاری تعلیم سے مزین کریں لیکن ان کی تربیت نہ کریں، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک ناسمجھ بچے کے ہاتھ میں چھری دے جس سے وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور پورے معاشرے کو بھی اس سے خطرہ لاحق رہتا ہے۔ تعلیم تربیت کے بغیر اور اس کے نقصانات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آب نیسان کا ایک قطرہ جو اپنی تمام تر پاکیزگی اور نفاست کے باوجود اگر وہی قطرہ سام کے منہ میں گرتا ہے تو وہ زہر حلاہل میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن آب نیسان کا وہی قطرہ اگر سیپی میں محفوظ ہو جائے تو وہ کائنات کی قیمتی ترین شے یعنی ہیرے میں بدل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تعلیم مع تربیت اور ہمراہ تربیت ہو تو نہ صرف اس سے وہ اپنے ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں بلکہ اس سے پوری انسانیت کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن وہی تعلیم اگر تربیت کے بغیر ہو تو نہ صرف اس سے وہ اپنے ذات کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ پوری انسانیت کو اس سے ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ناظرین، اس دور کے بہت ہی اہم موضوع تعلیمی اداروں میں تربیت کے فقدان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ اشرف حسین اخونزادہ صاحب۔ آپ کا تعلق بھی گلگت بلتستان سے ہے۔ آپ ایک جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ توانا خطیب اور بہترین ادیب اور شاعر بھی ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں تعلیمی شعور کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کا جو فقدان ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو ثقافت ہے، تہذیب ہے، ان کے لیے کس حد تک یہ خطرناک ثابت ہے جو تعلیم تربیت کے بغیر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا۔ بنیادی طور پر تعلیم اور تربیت، جیسے آپ نے خود بھی انٹرو میں بتایا کہ یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ ہیں۔ بنیادی طور پر تعلیم کا فائدہ ہی تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ تربیت بھی ہو۔ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ سیکھیں، جو کچھ اس کے علم میں آئے، اس کو اپنے عقائد کے تناظر میں، اپنے کردار میں ڈالیں۔ یہ بنیادی طور پر تربیت کا کام ہے۔ تو جو لوگ اپنے طالب علموں کو یا جو والدین اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے عقائد کی بنیاد کے اوپر اپنے جو کچھ ان کا علم ہے اس کو اپنے کردار میں ڈالیں، تو وہ بنیادی طور پر وہ تربیت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث بھی سکھا رہے ہیں، اخلاقی باتیں بھی بتا رہے ہیں، لیکن وہ صرف بتا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی تعلیم ہی ہے۔ یہ بھی پھر تربیت نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کے کردار میں ڈالنے کی کوشش کریں، اس کی شخصیت کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ تو جن معاشروں کے اندر تربیت کو ایک اہمیت حاصل ہے، وہ بے شک تربیت کے کچھ جہات کو حاصل ہوں، کچھ حصے کو، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ تربیت کا حصہ بالآخر اس کو لوگ توجہ دیتے ہیں۔ تو ان معاشروں میں پھر تربیت ظاہر ہے، پھر وہ ایک صرف تعلیمی ادارہ یا صرف معاشرہ یا صرف خاندان کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک پروسیس ہے جس میں بنیادی طور پر 3 مین فیکٹرز شامل ہوتے ہیں۔ والدین بچوں کے حساب سے اگر دیکھیں، اس کے بعد تعلیمی ادارہ، اس کے بعد پھر آپ کا ایز اے ہول آپ پورا معاشرہ۔ یہ 3 مختلف حصے ہیں، یہ تینوں مل کر اگر کردار ادا کرتے ہیں تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے جس میں تربیت اپنے اوج کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہا تو یقینی طور پر تربیت وہ اس کے اپنے کمال کی طرف تو نہیں جائے گی، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ بہرحال یہ تربیت حاصل ہو رہی ہوگی۔ لیکن اگر تینوں ہی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، تینوں ادارے اگر یہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں تباہی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تعلیم، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ تعلیم بنیادی طور پر ایک ہتھیار ہے، ایک اسلحہ ہے جس سے بندہ اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے، دوسروں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ تربیت ہے جو اس کو دوسری طرف سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی جو جہت ہے اس سے روکنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمیشہ تربیت ہے۔ کسی بھی جگہ قانون کے ذریعے سے بھی ہمیشہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو دوسروں سے کو نقصان پہنچانے سے بچا سکے۔ بنیادی طور پر صرف اور صرف تربیت ہے جو معاشروں کو امن، سکون اور لوگوں کے درمیان آشتی کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر پھر علمی، فکری، سائنسی ہر قسم کی ترقی اور تکامل اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ ان معاشروں میں امن ہو، امان ہو، سکون ہو، ٹھہراؤ ہو۔ تو یہ بنیادی طور پر سب چیزیں پلٹ کے اسی طرف آتی ہیں کہ تربیت وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر یہ ساری چیزیں منحصر ہیں۔ بالکل، آپ نے ایک چیز یہاں پہ ذکر کی کہ 3 ایسے چیزیں ہیں جو رول پلے کرتے ہیں تربیت میں، ان میں سے ایک چیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بات کی۔ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ کمرشل جو پرپزز کے لیے ہاسٹلز بناتے تھے، لیکن ابھی وہ شفٹ ہو گیا ہے، لوگ اپنے جو کمرشل پرپزز کے لیے، اس کے فائدے کے لیے کالجز بھی بناتے ہیں، سکول بناتے ہیں۔ تو یہ جو تعلیمی اداروں کا جو بنانے کا مقصد اس کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اس کو آپ کس حد تک تربیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک خود مستقل ایک انسٹیٹیوشن ہے آپ کے تعلیمی ادارے تربیت کے لیے۔ تو اگر یہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس سے یقینی طور پر جو تربیت کا عمل ہے وہ کمزور پڑے گا، وہ ناقص رہے گا، یقینی طور پر ایسا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے خصوصاً چھوٹی عمر کے اگر بچوں کے لیے اگر ہم ہاسٹلز وغیرہ کی بات کریں یا کالج اسکولز میں اگر تربیت کی بات کریں تو انسان کی شخصیت بننے کے لیے 18 سال سے نیچے کی جو عمر ہے وہ بنیادی طور پر اہم ترین عمر ہے۔ اس میں ہماری جو شخصیت ہے
اس کا ایک نقشہ بن چکا ہوتا ہے اور یہی تربیت کے سال ہیں, یہی تربیت کی خاص عمر ہے. اب اس میں اگر تو والدین اور گھر اور معاشرہ کسی حد تک تربیت کی طرف راغب ہیں تو اسکول کے اندر اگر نہ بھی ہو, صرف تعلیم کی طرف جا رہے ہو اسکول, تب بھی کسی حد تک اس کو کور کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر معاشرہ اور والدین بھی اسکول کے اوپر انحصار کر رہے ہوں اور خود اسکول بھی اس طرف سرے سے توجہ نہ دے رہے ہوں, تو اس صورت میں پھر تربیت کا جو پہلو ہے وہ مکمل نظر انداز ہو جاتا ہے. اور جب وہ مکمل نظر انداز ہو جاتا ہے تو پھر یہی ہے کہ کچھ لوگ آج ہمارے بچوں کے مستقبل کو اپنا معاشی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کل یہی بچے آج اگر 2 لوگ کر رہے ہیں تو 2 لوگ مل کر 600 بچوں کو اس چیز کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ کل 600 لوگ مل کر باقی لوگوں کے بچوں سے, باقی لوگوں کے مستقبل سے کھیلیں گے. اور جب یہ سلسلہ 1-2 نسلوں تک آگے منتقل ہو جائے گی تو تباہی کے علاوہ کوئی چیز پھر ہمیں نظر نہیں آئے گی. نصاب کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے, اور تعلیمی حوالے سے ہو یا تربیت کے حوالے سے ہو, ایک انسان کو بہترین شہری بنانے میں وہ جو نصاب ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تعلیمی اداروں میں رائج جو نصاب ہے, کیا وہ لوگوں ان جو طلاب کے اسٹوڈنٹس کے تعلیمی نیڈس کے ساتھ ساتھ جو تربیت کے جو ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک معاون ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر تو ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ ہمارے ادارے, ہماری حکومت, ہمارے والدین, ہماری اسکول انتظامیہ, ان کی ترجیحات میں تربیت شامل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اوپر سے اس چیز کو دیکھیں کہ کیا ہماری حکومت کی ترجیحات میں تربیت شامل ہے, نہیں ہے. کیا آپ کی باقی اداروں کی اپنی ترجیحات میں شامل ہے, نہیں ہے. کیا آپ کے والدین بچوں کو جب اسکول میں داخلہ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ کہ اس میں تربیت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, یا صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تعلیم مل رہی نہیں, بلکہ تعلیم بھی نہیں, یہاں نمبر مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. اگر ان ترجیحات کو سامنے رکھ کر ہمارے ادارے بنائے گئے ہیں, چلا رہے ہیں, تو پھر یہ توقع کرنا کہ ان کے اندر جو نصاب ہے وہ ہماری تربیت کی نیڈس کو فلفل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر ایک غلط سوال ہے. اس لیے کہ ہمیں اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہماری ترجیحات ہے یا نہیں. اگر ترجیحات نہیں ہے تو ہمیں یہ سوال زیادہ اٹھانا چاہیے کہ ہماری ترجیحات میں تربیت کیوں نہیں ہے. بالکل. ہاں, اگر تو یہ طے ہو جائے کہ واقعا ہماری حکومت, ہماری انتظامیہ, ہمارے لوگ, ہمارا معاشرہ, ان کی ترجیحات میں تربیت ہے, تب اگر نصاب میں نہیں ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی جو نصاب ہے وہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قابل ہے یا نہیں ہے. لیکن دوسرے لفظوں میں میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے نصاب میں آپ سارا قرآن حدیث بھی شامل کر دیں تو یہ علم دے گا, قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, ان کا ترجمہ, اس کا مفہوم سکھائے گا. لیکن تربیت اور چیز ہے, تربیت علم نہیں ہے. تربیت اس حاصل شدہ علم کو کردار میں ڈالنے کا نام ہے. وہ استاد سکھاتا ہے, وہ والدین سکھاتے ہیں, یہ معاشرہ سکھاتا ہے, آپ کا معاشرتی رویہ لوگوں کا, یہ چیزیں ہیں جو یہ چیز سکھاتی ہے. کیونکہ علم دیکھیں, ہم جو علم کی تعریف سنتے ہیں منطق وغیرہ میں بھی, یہ کہتے ہیں کہ حضور الصورت الشیء عند العقل, کسی چیز کی صورت کو, شکل کو, ایک اس کے بارے میں ایک آئیڈیا کو ذہن کے اندر پیدا کرنا, یہ علم ہے. یہ ایک دفعہ میں ہو جاتا ہے. لیکن تربیت اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ میں کسی کو بتایا گیا تو ایک دم سے وہ تربیت ہو گئی. تربیت ایک مسلسل جاری رہنے والا, تھکا دینے والا عمل ہے. یہ ایک لمبا پروسیس ہے. کسی کے کردار کے اندر ایک خاص خاصیت کو, کیفیت کو, ایک حالت کو اس کے کردار میں ڈھالنا, یہ ایک 2 روز کا کام نہیں ہوتا. تو اگر تو ہم اپنے نصاب میں, ایک تو یہ بات قطعی ہے کہ اس وقت جو ہمارے اسکولوں کے اندر نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہماری تربیت کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے, وہ اصلاً اس جہت سے بنائے ہی نہیں گئے ہیں. تو ایک تو ان کو بنانے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات میں تربیت کو شامل کریں. بالکل. اب یہ کہاں سے شروع ہوگا, یہ ایک الگ سوال ہے کہ یہ کہاں سے ہم شروع کریں. میں یہی سوال آپ سے اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ ترجیحات کے بعد کیا ہم نے ترجیحات اسی وقت معین کریں گے جب وہ اپنے جو تعلیمی ادارے میں جانے کا یا انہوں نے جب اسٹوڈنٹ بننے کا فیصلہ کیا ہے, تو یہ سوال وہاں سے اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. تو قرآن و حدیث میں بھی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا جو نہائی اور اعلیٰ ہدف کیا ہونا چاہیے معاشرے میں؟ یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں, خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم,
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. خالق کائنات کہ جس کی نظر آپ کے آج پر نہیں ہے، جس کی نظر ہر چیز کی نہایت کے اوپر ہے، اینڈ میں کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. دیکھیں ہم جو کام کرتے ہیں، ہم ہمیشہ کام شروع کرتے ہیں، نتیجے کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. کبھی ہم ایک کام کرتے ہیں 5 سال 10 سال مسلسل کرنے کے بعد اینڈ میں پتہ چلتا ہے یہ تو غلط کام تھا، ہمارے نقصان میں ہو گیا. کبھی ہم فائدے میں رہتے ہیں. لیکن خدا نے جو احکام بنائے ہیں وہ اس طرح تجرباتی نہیں ہے، اس کو اینڈ رزلٹ کا پتہ ہے. وہ جو خدا نے ہمیں انسان بنانے کا پروسیس اپنے رسول کے ذمہ ڈالا ہے، اس میں انہوں نے یہ 3 چیزیں سکھائی ہے. بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پہلی بات یہ ہے کہ وہ رسول ان کو آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں. آیات الہی کی تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو قرآن پڑھاتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آیات الہی یعنی اس آفاق کے اندر خدا کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں ان کو بتاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کا بنیادی طور پر سارا انحصار آپ کے عقائد کے اوپر ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عقیدہ کسی اور چیز کا رکھتے ہوں اور آپ کا کردار اور شخصیت کوئی اور طریقے سے بن جائے. نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے اور اگر آپ کسی چیز پر واقعاً بلیو کرتے ہیں کسی چیز میں، تو پھر آپ کا کردار خود بخود اس عقیدے کے مطابق بننا شروع ہو جائے گا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم فرار کرتے ہیں. والدین بجائے اس کے کہ وہ خود اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور اپنے بچوں کو خود تربیت کی طرف لے جائیں، یعنی جو سب سے بنیادی ترین چیز ہے کہ والدین، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو گھر میں ان کے عقائد سکھانے کے لیے تھوڑا سا وقت دیتے ہوں؟ آپ اسکول پہ بے شک اعتراض کرتے رہیں، ہاسٹل پہ، یونیورسٹی پہ، کالج پہ، سب پہ عدم تربیت کا الزام لگائیں، حق بجانب بھی ہوگا. لیکن ایک لمحے کے لیے اپنی طرف دیکھیں. اولاد تو ہماری ہے، مستقبل تو ہمارا ہے، اور سب سے بڑی چیز مستقبل نہ ہمارے پر خدا کی امانت ہے. یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اس کو ہم خود کتنا ٹائم نکال رہے ہیں؟ جب آپ اس کو عقائد سکھا ہی نہیں رہے، جب آپ اس کو خدا کے بارے میں بتا ہی نہ رہے ہیں، جب آپ اس کو رسول کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں، جب آپ اس کا کانسیپٹ آف آخرت بالکل سرے سے اس کے پاس ہے ہی نہیں، صرف یہ بس آپ نے اس کو سنایا، اصول دین کے نام پہ سنایا، اس نے مان لیا. اب جب بچہ یہ ہوگا کہ اس کا نہ رسول اللہ کے اوپر کانسیپٹ کلیئر ہے، نہ رسول کے بارے میں کلیئر ہے، نہ آخرت کے بارے میں کلیئر ہے، نہ امامت کے بارے میں کلیئر ہے، تو پھر اسے کیسے توقع ہم کر سکتے ہیں کہ وہ رسول کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ وہ اچھی باتوں کو یہ سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے کہ اس کا اسے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. تو سب سے بنیادی جو اس کا یونٹ ہے وہ گھر ہے، والدین ہے. یہاں سے شروع ہوگا. والدین سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے عقائد کے اوپر کام کریں. جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، بے شک کمزور ترین دلائل، سادہ ترین دلائل، لیکن اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ان دلائل کی بنیاد پر بچہ اگر کنونسڈ ہو جاتا ہے کہ میں کسی ذات کا بندہ ہوں اور اس نے میرے لیے احکام بنائے ہیں اور میں نے کل کو جا کے دوبارہ حساب بھی دینا ہے، تو یہ یقینی طور پر یہ بچہ، آپ اس کو جہاں بھی بھیج دو، وہ اپنی تربیت کا انتظام کچھ عرصے کے بعد خود کرنا شروع کر دے گا. وہ خود ڈھونڈنا شروع کر دے گا، وہ خود لوگوں سے سیکھنا شروع کر دے گا. آج کل کا یہ دور بہت روشن دور ہے. اس میں جس کو جو چیز ڈھونڈے بالآخر مل جاتے ہیں، تو وہ بچہ خود بھی تلاش کرنا شروع کر دے گا. لیکن والدین ہیں. اب دیکھیں، ایک تو یہ کام، دوسرا پھر والدین، ہم ترجیح کی جب بات کر رہے تھے تو ہم اسکولوں میں آپ بچے کو خود اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کردار اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، تربیت اہم نہیں ہے. آپ وہ سکول ڈھونڈیں جہاں پر بچوں کے ریزلٹس نمبر کے اعتبار سے زیادہ اچھے آ رہے ہیں، جن کی شہرت ہے. بے شک جتنی بھی وہ فیس لے رہے ہیں وہ آپ اس سے لیتے ہیں. اس کے بعد اس سکول میں بھیجنے کے بعد آپ مڑ کر نہیں دیکھتے کہ اسکول والے اس کو کیا سکھا رہے ہیں، تربیت کا کوئی انتظام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. صرف اور صرف یہ ادھر چھوڑ کے رکھتے ہیں. اچھا، جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو پھر ہم یہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ تربیت نہیں ہو رہی، ہمارے ادارے تربیت نہیں کر رہے ہیں. ساری چیزیں درست، لیکن اس سے پہلے یہ بلیم آگے دینے سے پہلے یہ بنیادی طور پر ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم خود کتنا تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں، کیونکہ تربیت کی اصل ذمہ داری والدین کی ہے. بالکل درست فرمایا. معاشرے میں جو تربیت سے ریلیٹڈ امور ہے
اس میں جہاں والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، لیکن علماء کا جو ہمارا جو طبقہ ہے، جو انبیاء کے وارث ہے، ان کا کام ہی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہے. لیکن ہم اس میں ایک گیپ نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہے، دین شناس لوگ ہیں، وہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے ماڈرن مدارس سے ہٹ کے، وہاں علماء اور اسکول کے درمیان جو گیپ ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے تربیت کے راہ میں. نصاب میں اسلامیات بھی ہیں، قرآن بھی شامل ہے، لیکن اس کو پڑھانے والے خود ان کے جو عقائد ہے، احکام ہے، ان میں بہت زیادہ وہ مضبوط بھی نہیں ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو دین شناس لوگ ہے، جو علماء ہے، اس کو اس فیلڈ میں جو تعلیم و تربیت کا جو فیلڈ ہے، جو اسکول سے ریلیٹڈ، اس میں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ایک اور چیز سمجھے کہ خدا نے ہمیں اپنے رسول کے ذریعے سے جتنے بھی ہمارے تربیت کے بنیادی علوم تھے، بنیادی معلومات تھے، وہ رسول کے ذریعے سے پیش کیا، اور یہ کافی تھا اگر کافی ہونا ہوتا. لیکن خدا نے اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اپنے نبی کا کردار لوگوں کے سامنے، اس کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اتنا اچھا کردار نبی کا سامنے رکھا کہ لوگ پیغمبر کو دیکھ کر ان کے کردار کو دیکھ کر خود بخود متاثر ہوتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کبھی بھی، اچھا یہ امانت داری میں خیانت نہیں کر سکتا. اچھا اس کے بعد پھر ائمہ علیہ السلام کا دور ہے. ان کے بارے میں ہم کہتے کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. رول ماڈل ہے. اچھا رول ماڈل کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جس کا خالق نے یہ احکام دیے ہیں وہ جسم اور جسمانیات سے پاک تھے، ہم خود اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اس نے اپنے مظاہر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بنایا کہ اگر آپ ان تمام احکام کو مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ذوات کو دیکھو اور ان کو دیکھ کر عمل کرو. تو جو لوگ اہل بیت کے زمانے میں تھے وہ تو اہل بیت کو ہی رول ماڈل دیکھتے، ان کے سامنے جو وہ سکھا رہے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کا عمل خود لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پیش آئیں جس طریقے سے اہل بیت پیش آتے ہیں. لیکن اس کے بعد علماء کی ذمہ داری تھی. سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ علماء اپنے کردار کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کردار کی جھلک لے آئے ہیں پہلے، ورنہ بے شک کوئی گیپ نہ بھی ہو، میں اگر اسکول میں پڑھانے بھی جاؤں تو میں صرف علم دوں گا جو مجھے آتا ہے. میں اسلامیات پڑھاؤں گا، قرآن کی آیات کی میں تلاوت کروں گا، حدیث میں پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا. لیکن اگین وہ جو اس کو ان کی تربیت میں ڈالنا، ان کی شخصیت میں ڈالنے والا جو آپشن وہ تھا، پہلو تھا، وہ کدھر رہ گیا؟ یہ تب ہوگا جب میں بنیادی طور پر ایک تربیت یافتہ فرد کے طور پر ان کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش بھی ہوں گا. جو میں بات کر رہا ہوں وہ میرے کردار سے نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ اس پر تو کوئی بھی کام نہیں کرتا. یعنی انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہ خود اگر مدرسے کا بندہ چلا بھی جائے، اگر اس کی اپنی اس طرح تربیت نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی مفید نہیں ہے. سب سے اہم بات کیا ہے؟ یہ ہے کہ دیکھیں ہم معاشرے کے اندر باغبانی کی تربیت دیتے ہیں. 2-4 لوگوں کو اگر باغبانی کا پتہ ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اور لوگوں کو جو باغبانی کرنا چاہتے ہیں ان کو تربیت دیں. اسکولز اپنے ٹیچرز کو ٹیچنگ کورسز کرواتے ہیں. ٹیچنگ کورسز کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ میتھس پڑھائیں اس کو، وہ پڑھانے کا طریقہ پریکٹیکلی کیسے پڑھانا ہے یہ سکھاتے ہیں. وہ شعبہ جس کی کہیں کوئی تربیت نہیں ہوتی وہ اولاد پروری ہے. اولاد کی تربیت کیسے کریں، ٹھیک ہے، شاگرد پروری ہے، شاگردوں کی تربیت کیسے کریں، یہ خود ایک تربیت مانگتا ہے. یہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ یہ تربیت نہیں مل رہی. اس پہلو کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تربیت دینے والے لوگوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. آج ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جو سیکولر پارٹیز ہیں ان کی بات نہ کریں. جو ہماری ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوانوں کی تربیت کے لیے کوئی ایک پروگرام دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ تربیت یوں نہیں ہے کہ آپ نے 2 سیشنز کر لیے تو تربیت ہو گئی. تربیت تو ایک مسلسل پروسیس کا نام ہے. یہ تو سال بھر جاری رہے گا تو تھوڑا سا کوئی آ کے فرق پڑے گا. یعنی اگر آپ 100 دن پڑھائیں گے تو 2% تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن ہمارا کدھر ہمارا عمل کہ ہم 2 دن پڑھا کے 100% کی تبدیلی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو سیشن کر لیا تھا تو تربیت ہو جانی چاہیے. بالآخر انسانی مزاج ہے. انسان کوئی روبوٹ تو نہیں ہے کہ اس کو آپ سوئچ کر دیا تو دوسری طرف چلا گیا.
اس کے اس دماغ کو، اس کے اس فکر کو، اس رویے کو تبدیل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ مسلسل ایک عمل ہے. تو جب تک ہم سب مل کر اس طرف توجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک کوئی بڑی تبدیلی متوقع نہیں ہے. درست فرمائیں. آپ بھی گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، میں خاص اسی علاقے کے کانٹیکس میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو ہے تربیت کرنا، یا آپ وہاں پہ تربیتی ماحول فراہم کریں، لیکن ایک ہے منافع تربیت کچھ کام کرتے ہیں. مثلا گلگت بلتستان میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو بیرونی جو این جی اوز ہے ان کی جو مداخلت کافی حد تک ہے، باقی چیزوں میں بھی، لیکن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں خاص کر. تو ابھی وہاں پہ تعلیمی اداروں میں باقی چیزوں میں ریسرچ پہ فوکس کرتے ہیں، اسٹڈی پہ کرتے ہیں، لیکن کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ناچ گانا ڈانس ان چیزوں کو ہر اسکول کے کوئی بھی ایونٹ ہو اس میں اس کو شامل کرتے ہیں. تو اس میں کیا رول ہے جو این جی اوز وغیرہ کا ہے وہ تعلیمی پروسیس میں، خاص کر جی بی کے کانٹیکس میں؟ دیکھیں، ایک تو وہ نسل، وہ جوان جن کے عقائد کمزور ہوں، جن کا کردار ٹھوس عقائد کے اوپر مبنی نہ ہو، وہ کسی بھی قوت کے لیے استعمال کرنے میں ایک آسان ہدف ہوتا ہے. یہ بالکل 2 کی طرح ہے کہ آپ کسی بھی معاشرے میں دیکھیں، اگر اس معاشرے کے اندر موجود لوگوں کی تربیت ٹھوس علمی بنیادوں کے اوپر نہیں ہے تو کوئی بھی ہوا لے کے ان کو اس طرف جا سکتی ہے، دوسری ہوا ان کو لے کے اس طرف جا سکتی ہے. جو کسی تاریخ میں ہمارے پاس بہت ساری اقوام کی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ اسی طرح گمراہ ہو گئے. تو دیکھیں، مثلا آپ اگر گلگت بلتستان میں تعلیم کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں نرمی دکھائی ہوئی ہے. اگر ہم اپنی تربیت کے اوپر اسی طرح مضبوط ہوتے، اسی طرح اپنا ٹھوس موقف رکھتے کہ بھائی تربیت پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، تعلیم بے شک ہمیں چاہیے لیکن تربیت کے ساتھ چاہیے. اب آپ جس کانٹیکس میں بات کریں کہ جی فارن این جی اوز ہیں ہمارے ہاں، وہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. 3 قسم کی بلکہ آپ این جی اوز کا کر سکتے ہیں. ایک وہ این جی اوز ہیں جو خلوص دل کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جو حکومت کا کام تھا، حکومت نہیں کر پائی. دوسرے نمبر پر ہمارا اپنا کام تھا، ہم نہیں کر پائے، وہ کسی اور جگہ سے آ کے وہ کام کر رہے ہیں. یہ اپریشیبل ہیں، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. دوسرا ایک وہ این جی اوز ہیں جو بنیادی طور پر کسی خاص ہدف کے لیے نہیں آئے، وہ صرف یہ کہ آپ کی رغبت کو دیکھ کر وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے لیے جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو پیش کر کے، جن کو بیچ کے زیادہ کمایا جا سکتا ہے، وہ اس چکر میں یہ کام کر رہے ہیں. تیسرا وہ ہے جو این جی اوز کی تیسری ایک قسم وہ ہے جو باقاعدہ کسی منصوبے کے تحت آپ کے اس علاقے کے اندر یہ چیزیں کر رہے ہیں. ان سب کا بھی بنیادی طور پر سدباب کیا جا سکتا ہے، یا ان کو مداخلت کم سے کم کیا جا سکتا ہے والدین کے شعور کے ساتھ، والدین کے اچھے رد عمل کے ساتھ، والدین کے اپنے بچوں کو جس طریقے سے وہ اسکولز یا اداروں میں بھیجتے ہیں وہاں اس چیز کے اندر اپنی مزاحمت کے ذریعے سے، مثلا اگر کوئی ادارہ، کوئی ایجوکیشنل ادارہ اگر ہماری بچیوں کو یا بچوں کو مختلف ایونٹس میں اگر وہ پیش کرتے ہیں کہ جی یہ ڈانس کریں، تو بالآخر دیکھنے تو والدین ہی گئے ہوتے ہیں. یہ والدین ریگارڈلیس اس کے کہ کس کا بچہ ناچ رہا تھا یا کس کی بچی کو انہوں نے اس چیز کے لیے استعمال کیا تھا، اگر وہ معاشرے کے فرد کے طور پر آواز اٹھائیں کہ بھائی یہ کام ہم الاؤ نہیں کریں گے، ہمارے بچے یہاں ہم یہ سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتے، آپ ان کو جو آپ کے تعلیم میں ہے وہ سکھائیں، اور اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو تربیت ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے معاشرے کے نارمز کے مطابق پھر آپ وہ تربیت کریں. یہ چیز نہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں نہ ہماری روایات اور ثقافت کے مطابق ہیں، تو آپ اس چیز کی تربیت کس کی اجازت سے کر رہے ہیں؟ کسی بھی تعلیمی ادارے کو والدین کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. لیکن مسئلہ پھر یہی آتا ہے کہ یہی والدین ہوتے ہیں، یہی ہم لوگ ہوتے ہیں جو یہ نرمی دکھاتے ہیں اور اس نرمی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، مثلا کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ آزاداری کے ذریعے سے گلگت بلتستان میں کسی نے کوئی ایسی کوشش کی ہو؟ نہیں کر سکتے.
کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہاں پتہ ہے وہاں شدید رد عمل آئے گا، نرمی نہیں دکھائی، وہاں ہم نے نرمی دکھائی نہیں ہے. جب نرمی نہیں دکھاتے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ایجوکیشن میں ہم نے نرمی دکھائی ہے. ہم نے گویا اپنے دین کو نظر انداز کرے. ہم نے کہا کہ اگر دین اور تعلیم میں سے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے دین اور تعلیم میں کبھی آپ کو ایک کو اپنانا پڑے، لیکن وہ آتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ادارے ہوتے ہیں جیسے میڈیا ہے مثلا، انہوں نے ایسا پیش کیا کہ آپ کو ان میں سے دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے، آپ کے پاس تیسرا آپشن نہیں ہے. تو ہم گویا پھر کہتے ہیں کہ اگر تیسرا آپشن نہیں ہے تو پھر ہم تعلیم کو لے لیں گے، بھائی تربیت بے شک جائیں. پھر آپس میں شکایت کرتے رہیں، لیکن جہاں ہم نے کردار ادا کرنا تھا وہاں ہم کردار ادا نہیں کرتے. درست فرمایا. ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے، ایک بندہ پی ایچ ڈی کر لے یا ایم فل کر لے اور وہ معاشرے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہو، عام لیول پہ اس کی اتنی اچھی سیلری نہ ہو، جاب نہ ہو، لیکن عام طور پر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو جاب لیس ہے، اگرچہ وہ معاشرے میں کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس کو ایسا سمجھتے کہ وہ ناکام ہو گیا. جیسے بتاتے کہ اس نے یہ ڈگری کر لی لیکن اس کی نوکری نہیں ہے. لیکن ایک جو طالب علم ہے جنہوں نے تعلیمی میدان میں کچھ عرصہ گزارا ہے، وہ ایک معاشرے کے لیے ایک اچھا شہری کیسے بن سکتا ہے، وہ اپنا کیا رول پلے کر سکتا ہے، کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے ایک طالب علم کے لیے؟ دیکھیں، وہ تو یہ بھی ہماری ذہنی ایک طرح سے تربیت اس طرح ہوئی ہے نا کہ ہم نے تعلیم کو نوکری کا ذریعہ بنایا ہے، ہم نے تعلیم کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے. ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تعلیم یعنی روٹی، تعلیم یعنی پیسہ. اب جب آپ اسی عنوان سے پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ صحیح سمجھتے ہیں. جب آپ نے پڑھا ہے اور پھر آپ کو روٹی نہیں مل رہی، آپ نے پڑھا ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو یہ آپ ناکام ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک غلط نظریہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا. اگر تو ہم پیسے کے لیے کرتے ہیں تو پھر ڈگریز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیسہ تو آپ یہاں مہارتیں سیکھیں، آپ کوئی فن سیکھیں، آپ کوئی دیکھیں نا جو ان پڑھ ہیں لیکن ہاتھوں کی صفائی سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں. اچھی آواز ہے، کسی کی لکھی ہوئی شاعری گاتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں. کچھ بھی نہیں آتا، کرکٹ کھیلتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں. تو پیسہ تو بنیادی طور پر علم کے ساتھ نہیں تھا. علم تو انسان کو ایک تو اسے معلومات جس قدر ہوگی اسی قدر اس کے اندر یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ عمل کرے، اور جتنا عمل کرتا ہے اسی حساب سے اس کے ایک اچھا انسان بننے کا امکان ہوتا ہے. اب آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر ایک پڑھا لکھا آدمی جس مقصد کے لیے اس نے پڑھا تھا وہ اگر نہیں ہو رہا تو وہ کیسے مفید انسان واقع ہو سکتا ہے. یہ تجربہ بھی بتاتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی اور ان پڑھ کے درمیان ہر معاملے میں زندگی کے ہر قدم پر فرق ہوتا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی بے شک اپنے معاش کے لیے کوئی بھی کام کر رہا ہو، پی ایچ ڈی کیا کرنے کے بعد بے شک مزدوری کر رہا ہو، لیکن اس کی مزدوری میں اور ان پڑھ کی مزدوری میں فرق ہونا چاہیے. مزدوری کے دوران اس کا رویہ اور ان پڑھ کا رویہ اپنے عمل کی جہت سے، عمل کی صفائی کے جہت سے، دوسروں کے ساتھ باتوں میں، اپنے اخلاق میں، اس میں فرق ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکام آدمی ہے. لیکن دوسرا وہ نہیں ہے. دیکھیے، ملازمت نہ ملنا کوئی ناکامی نہیں ہے. درست. وہ کسی نے کہا تھا کہ کامیابی بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کو اتنے خلوص کے ساتھ کرو کہ اسی فیلڈ میں آپ سے بہتر کوئی نہ ہو. یہ کامیابی ہے. یعنی ایک آدمی اگر جوتے لوگوں کے سیتا ہے تو خود یہ عمل اچھا عمل ہے. ہمارے ہاں چھوٹا عمل سمجھا جاتا ہے. اب اس میں ہم اس بندے کو کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں. کب کہہ سکتے ہیں؟ جب وہ اپنا عمل اتنے خلوص سے کر رہے ہیں کہ جس علاقے میں یہ کام کر رہے ہیں حد اقل اس علاقے میں اس سے اچھا جوتا سینے والا کوئی اور نہیں ہے تو ایک کامیاب ترین آدمی. درست فرمایا. باقی اس میں بھی اسی طرح ہے. تعلیمی اداروں میں آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہماری طرف سے کچھ کمزوری ہے جو ہمارے کلچر اور ہمارے نارمس کے اگینسٹ جو چیزیں پروموٹ ہو رہے وہاں پہ، تو اس میں آپ کیا سمجھتے کہ کون وہاں پہ بہتر رول پلے کر سکتے، جو ہماری طرف سے جو نرمی ہے، یا کچھ یہ ہوتا ہے کہ جو فورن این جی اوز ہو ان کو بھی کچھ لوکل بینیفیشریز ہوتے ہیں جو ان کو وہاں پہ گراؤنڈ دیتے ہیں، وہاں پہ وہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں، تو وہاں کے جو کلچر اور نارمس کی حفاظت میں یا اسکولوں میں بہتر تربیتی ماحول کے لیے کن کو آپ سمجھتے کہ وہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اور ان کو رول پلے کرنا چاہیے؟
دیکھیں میں تو اسی پہ فوکس رہوں گا کہ جب تک ہمارا عام آدمی یعنی جن کو ہم والدین کہیں، جب تک والدین کے اندر یہ شعور نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اسکولوں کے اندر زیادہ تبدیلی کی ہم توقع نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہماری حکومت یا بہت سارے این جی اوز کی یہ ترجیح نہیں کہ وہ تربیت دے دیں، لیکن ہم ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ تربیت کو نظر انداز نہ کریں۔ اب اس میں والدین کو بھی تو اس شعور کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، دینی تعلیمی ادارے، دینی شخصیات اور دینی سیاسی جماعتیں، اس کے علاوہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں جو سیاست میں نہیں ہے لیکن ایز اے پولیٹیکل ایز اے پارٹی کام کر رہی ہیں، یا وہ ایک کولیکٹیو اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں، کچھ لوگ یا کچھ ادارے، ان سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ والدین کو، میں محسن ملت بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے نونہالہ نے اسوہ ایک کتاب لکھی، وہ کتاب بچوں کے نام پہ لکھی لیکن والدین کے لیے کتاب ہے۔ تو بنیادی طور پر تو ہمیں جنہوں نے تربیت کا سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے، تو انہیں پہلے تو پیرنٹنگ، والدین کو سکھائیں کہ کیسے بچے پرورش کرتے ہیں، تربیت کا مطلب کیا ہے، وہ تربیت کیسے کریں۔ ہم بنیادی طور پر ڈائریکٹ والدین کو ذمہ دار بھی قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ بہت سارے والدین کو اصلا پتہ ہی نہیں ہے کہ تربیت ہے کیا چیز، کیسے کی جاتی ہے۔ تو جو مؤثر ترین کردار ہیں اس معاملے میں، اس میں آپ کی خصوصاً اس وقت تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں کے جو سربراہان ہیں، وہ اگر ذمہ داری کا احساس کریں تو وہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ کے ائمہ جمعہ کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ کے معاشرے کے علماء کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ جوان طالب علم جو مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے گرمیوں میں چلے جاتے ہیں، وہ یہ سیشنز کر سکتے ہیں، وہ تربیت کے۔ لیکن ان سب میں یہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم میں سے جو بھی تربیت کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، انہیں بنیادی طور پر اپنی طرف پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہماری تربیت ہوگی، ہم رول پلے کریں گے اپنا جس طریقے سے ہم دوسروں سے چاہ رہے ہیں، تو یہ نصف راستہ تو خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ میں اس میں یہاں ایک بات آخری بات کروں، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں والدین جو ہے نا وہ بچوں کے بارے میں بڑا اصرار کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھا کرو، جماعت کے لیے جایا کرو۔ اچھا ہر دفعہ ان کو ڈانٹا تو قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ ان کے خیال میں یہ بھی ایک تربیت ہے۔ یہ والدین جو یہ کام کر رہے ہیں بنیادی طور پر وہ تربیت ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ تربیت ہے جس کا اثر منفی ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ آپ خود جو مجھ سے بڑے ہیں اور قرآن کی اہمیت کو، قرآن تلاوت کی اہمیت کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ نہیں کرتے، مجھے آپ اصرار کر رہے ہیں، بچے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ جب تک آپ کمزور ہیں، جب تک آپ کسی کے زیر دست ہیں، اس وقت تک تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ جس دن وہ آپ کی ہاتھ کے نیچے سے نکل جاتا ہے، اب وہ آگے حکم دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ بھی آگے کہتا ہے کہ تم پڑھو، وہ بچے پڑھو، خود نہیں پڑھیں گے۔ تربیت کا یہ اصول ہمیں جو لوگ تربیت کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تربیت ایک بہت لمبا پروسیس ہے، مسلسل پروسیس ہے، اس میں بولنے سے زیادہ ہمارے کرنے اور کردار کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور وہ کردار اگر ہم ادا کریں گے، وہ دکھائیں گے، تو یہ معاشرے کے اندر تربیت کے لیے انتہائی سودمند اور مفید ہوگا۔ بہت شکر ہے ایک دفعہ پھر آپ نے کہ ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے علامہ اشرف حسین اخونزادہ صاحب، اور ہم نے بڑے تفصیلاً بات کی تعلیمی اداروں میں جو تربیت کے فقدان ہے اور اس میں جن کی ذمہ داری بنتی ہے اور بچوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔